السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس سے ہم اپنے گھر میں سکون، راحت، برکت اور اپنے گھر میں اپنی عزت بنانے کے طریقے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے گھر میں سکون کیسے لایا جائے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، گھر میں اپنی عزت کیسے بنائی جائے۔ تیسری بات، گھر میں برکت کیسے لائی جائے۔ ٹائم ضائع کرنے سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے گھر میں سکون کیسا ہو، اس کے لیے سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہے چلانا ہے، ماحول پہ گھر والوں کو چلانا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں 5 پلیٹیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 5 جگہ پہ ٹیبل لگ جاتے ہیں، 5 جگہ دسترخوان لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں وہ سب ایک جگہ بنانے ہیں، ایک ٹیبل پر، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ہم نے کھانا کھانا ہے، پوری فیملی۔ اگر علیحدہ ہیں وہ علیحدہ بات ہے، اس سے ہمارے گھر میں برکت، سکون، سب چیزیں ایک جگہ میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے روزانہ معمول پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر شیاطین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ بقرہ روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اس سے ہمارے گھر میں نہ لڑائی ہوگی، شیطان نہیں ہوگی تو لڑائی بھی نہیں ہوگی، اور ہمارے گھر میں سکون کا ماحول بنا رہے گا۔ اس کے بعد میں مختصر بتا رہا ہوں، اس کی تفصیل آپ خود سمجھ جائیں گے جب آپ کرنے شروع کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں جو معمول ہے ذکر اذکار کا، ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ ہر ایک ذکر ہے، ہم کسی وقت بھی ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ چھوٹے چھوٹے الفاظ، ان کی برکت بہت بڑی ہے، ان کا اجر بہت زیادہ ہے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، ہماری توقعات سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم اگر ان کی معمول بنا لیں گے، مثلا ہم نے صبح 100 بار پڑھنے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، تو ہمارا یہ معمول 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 5 دن کے بعد ہماری روٹین بن جائے گی، ہم اس کے عام روٹین پر آ جائیں گے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے گھر میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ ہے کہ ہم جب بھی گھر سے باہر جائیں تو جاتے وقت السلام علیکم، آتے وقت السلام علیکم، گیٹ سے پڑھتے ہی ہم سلام کریں۔ ہمارا یہ سلام ہمارے دلوں میں دوری کو ختم کر دے گا، جو ہمارے دلوں میں دوریاں ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، برکت ہو تم پر، رحمت ہو تم پر، اس سے بڑھ کر وہ کیا ہے؟ کچھ ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے، ہم جب اپنے گھر میں، اب جب جس محفل میں اگر آپ کی عزت نہیں ہے نا وہاں پہ مت جاؤ، اس محفل میں نہ جاؤ جہاں پر آپ کی عزت نہیں ہے۔ سب سے بڑی انسان کی اپنی انا ہوتی ہے، جس کی انا پہ بات ختم ہو جائے وہاں پر ہرگز نہ جاؤ۔ اور آپ یہ چاہتے ہو کہ میری انا برقرار رہے، میں عزت دار بنوں، تو آپ محفل میں جانے سے پہلے سب کو سلام کرو۔ وہاں سلام کرنے سے آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی انا بڑھے گی۔ اپنے گھر کے کاموں میں مدد کریں، جیسے اگر آپ کی بیوی اکیلی ہے گھر میں، وہ ہنڈی پکا رہی ہے، نہیں پکائی جا رہی، پکا رہی ہے، بیمار ہے بیچاری، تو اس کے ساتھ ہیلپ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے انعام دیتے ہیں، گھر میں سکون بن جاتا ہے، سکون والا ماحول بن جاتا ہے۔ ایک بار آپ میری ان باتوں پہ عمل کر کے جائیں، صرف ایک بار، ان عملوں کو صرف آپ نے اپنے گھر میں 5 دن کرنا ہے، 5 دن بھی نہیں، 3 دن۔ اگر نہ برکت آئی، نہ گھر میں سکون ہوا، نہ گھر میں آپ کو راحت ملی، نہ گھر میں آپ کی جو لڑائیاں ختم ہوئی، تو مجھے کہنا، کمنٹس میں جو بھی کہنا ہے مجھے کہنا، میں آپ کو جواب اس بات کا ضرور دوں گا اچھے الفاظوں میں۔ یہ میرا دعویٰ ہے آپ کے ساتھ، آپ نے صرف یہ 5 کام ہر ضرورت بہت ہے، اس کا لحاظ رکھو، ہر چیز کا ماحول بناؤ گھر میں، کس کے ساتھ ہم نے کیسے پہ یہ رکھو برابر سب کو۔ اس میں یہ نہیں فرق نہیں سمجھنا کہ یہ ایسے، میں ایسے، وہ ایسے، یہ اس کو اونچا کر دیا، اس کو نیچے کر دیا، اس سے گھر میں بدفاقی پیدا ہو جائے گی، لڑائیاں بڑھ جائیں گی گھر میں۔ گھر کا ماحول بناؤ، گھر کے اندر ایسا ماحول بناؤ کہ دمک بن جاتی ہے، اس سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس میری پیغام پہ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی مختصر سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، اور پیارا سا کمنٹ بھی کرنا، اور خود آپ نے بتانا ہے کہ بھائی اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ بنانی ہے اور کس موضوع پر بنانی ہے، آپ نے لازمی بتانا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی خوبصورت ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔